نظم کے لئے دعوت دیتا ہوں طالب علم عالم کو ذل غربی سے کہ وہ مائک پر تشریف لا کر نظم کے انداز میں نمائندگی کرے۔ یہ سامنے جتنے بھی حضرات کھڑے ہیں یہ پنڈال میں بیٹھ جائیں، باہر بھی جتنے بھی حضرات ہیں وہ اندر تشریف لائیں تاکہ باقاعدہ اجتماع کا آغاز ہو جائے۔ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام احباب پنڈال کے اندر تشریف لے آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مقبر سے اشاعت توحید و سنت کے خطبہ شیوخ الحدیث شیوخ القرآن حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب پنڈال کے اندر تشریف لے آئے، باقاعدہ تشریف رکھے تاکہ اجتماع کا آغاز ہو جائے۔ باہر کینٹین کے پاس جتنے بھی حضرات ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئے۔ یہ سامنے وضو خانے کے پاس جتنے بھی حضرات کھڑے ہیں یہ تشریف رکھے۔ بعد میں جگہ نہیں ملے گا، ابھی تشریف رکھے، غنیمت سمجھے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سامنے اسٹیج کے سامنے آپ کو جگہ نہیں ملے گا۔ نظم کے لئے دعوت دیتا ہوں ذل غربی سے طالب علم عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تالتا نراو بس ملیسی پختو یو نظم تو الفاظوں کی دا اشاعت پڑھو اگرچہ زیو شاعر میں خمائے احمل درد نکلے دست اور ہوں عقیدہ مید توحید ہم خودن کے دا قرآن عقیدہ مید توحید ہم خودن کے دا قرآن عقیدہ مید توحید ہم خودن کے دا قرآن دا توحید سنت داعیم مشہور و پنج پیریم عقیدہ مید توحید ہم خودن کے دا قرآن دا توحید سنت داعیم مشہور و پنج پیریم توحید بیانو بہر سے علی الاعلان توحید بیانو بہر سے علی الاعلان دعوی موی مضبوطہ بدلائل ہدا قرآن دعوی موی مضبوطہ بدلائل ہدا قرآن منشور مید قرآن منشور مید قرآن دا توحید اشاعتیم دا توحید سنت داعیم مشہور کو پنج پیریم عقیدہ مید توحید خودن کے دا قرآن دا توحید سنت داعیم مشہور کو پنج پیریم
Sana, alta katarik pura ke, ni, alta katarik pura ke sana pura pura. Kau ni mana beri? Di sana. عقيدة توحيد خذ كده قرآن يوم عقيدة توحيد خذ كده قرآن يوم ده توحيد سنة داعي يوم مشهور بفنفريا توحيد بيان يوم بحرسي على الإعلان توحيد بيان
کی شریکانا خوب اسوایو چی دوی ندی خدای کی شریکانا نیم زا خویش برسدا نیم زا خویش برسدا زاد جمهوریہ عقیدہ مید توحید سنت د پیغمبر کونن په هر میدان سنت د پیغمبر کونن په هر میدان چې مخالف وي د اسلام نه منم داسې اعمال چې مخالف وي د اسلام نه منم داسې اعمال ये सामने जितने भी हजरात खड़े हैं स्टेज के सामने तशरीफ ले आए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ गनीमत समझो, बाद में जगह नहीं मिलेगा। ये जितने भी हजरात खड़े हैं तशरीफ रखे, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए तशरीफ रखे। गेट से बाहर भी काफ़ी हजरात नजर आ रहे हैं, वो भी अंदर तशरीफ ले आए। बाहर रोड पर कैंटीनों के सामने जितने भी हजरात हैं वो अंदर तशरीफ ले आए। नज़म पेश कर रहे थे ज़िल्ल ग़रबी से जामिया सदीक़े के तालिब इल्म मोहम्मद आलम। दावत खिताब दे रहा हूँ इशाअत तौहीद व सुन्नत सुबह सिंध के नाज़िम आला हज़रत मौलाना ज़ाहिद सिद्दीकी साहब को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाकर अपने नसाइल से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए।
زاهد صاحب ته کینا الله یو دغه ته مخامخ جس مقصد کے لیے آپ سب حضرات نے تشریف لایا ہے اسی مقصد کے حصول کے لیے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ علماء اور طلباء کا جلسہ ہے۔ سامنے جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ چھوٹے بچے بالکل پیچھے جائیں، بڑے حضرات کو جگہ دے دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ولد له ولا والد له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
اما بعد، ہری ہے باغ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے باغ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، خدایا خلق شروان ٹول پسلوری، قدم اڑوی د حق نہ خبگوری، ہر سڑے لکا فرعون دعوے تجوڑ دے، زور اور خپلکار کوي کد پیغوری، گتی منڈی پکڑے دلوستر گو بلتا، لال لباب د زمانے کا سو کی گوری، قرآن دنیا نہ دروان اسمان تخیجی، او حل ترب تبا زمونگا او پسر پشوری، وی بخدای تعالی گلے او مچالا، چہ غوی مدام پبل کتاب نسکوری، نو تلاوت زما دزڑ پستر گنکڑے نو، ہغے حملہ خوخن وچ ماسو گوری، پبے قدروں کے امپروت زکت رالما، قدردان لڑل زماد ملک پلوری، نوچے قرآن ترے گلکے سر موینزا، اے مسلمانا کد خپل روری، اے انسان حاجت مند کم خوازی، د مخلوق درت دننکم خوازی، در قوم د حق بلنکم خوازی، زان لزدی گنے خلیل تا دروغوائے، یہ رسمی پا شرک پا منکم خوازی، لکنوح چے حق آواز کو کرانتا، اے بت پرستا برہمنکم خوازی، معزز سامعین گرامی قدر، مقتدر علماء کرام، باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی قدر، توحید جان بازو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا
یہ اجتماع صوبہ سندھ کے سطح پر دوسری سالانہ اجتماع ہے، جس میں مقامی علماء کرام کے علاوہ KPK اور پنجاب سے ہمارے مرکزی قائد محترم داعی حق و صداقت صدر وحدت المدارس العالمیہ پاکستان، نوجوانوں کی دلوں کا دھڑکن حضرت مولانا محمد طیب دامت برکاتہم العالیہ کے علاوہ خیبر پختونخوا کے مشہور اور معروف عالم دین اور خطیب بھی مثال حضرت مولانا سمیع الحق پشاوری صاحب، پنجاب سے علامہ ابن علامہ اور پنجاب کا نائب امیر حضرت مولانا عصمت اللہ ملتانی صاحب اور دیگر علماء کرام آپ کے سامنے اپنے مفید باتوں سے مستفید فرمائیں گے۔ میں صرف چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ آج جس مقام پر یہ اجتماع منعقد ہو رہی ہے، اسی جگہ سے ولی وقت، امام وقت، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، میرے شیخ اور مرشد کا شاگرد خاص حضرت مولانا رفیق اللہ خان صاحب، جو کہ صاحب حق صاحب کے نام سے مشہور تھے، اسی جگہ سے اس نے کام شروع کیا تھا اور اس مسئلے کے لیے اس نے بے بہا مصائب اور مشکلات برداشت کیے تھے۔ کاش کہ آج وہ موجود ہوتے اور اس منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ توحیدی نوجوان زندہ ہے اور انشاءاللہ العزیز تا دم اس مسئلے کے ساتھ قائم اور دائم رہیں گے۔ جس شخصیت نے
اس جماعت کا بنیاد رکھا تھا وہ اکیلا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے بچوں کو بلایا کرتے تھے، کڑکیوں میں چراغان لگا کر ان کو قرآن کا درس دیا کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ پنج پیر کا نام لینا لوگوں کے نظروں میں کفر تصور کیا جاتا تھا، لیکن توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ جس سینے میں توحید اتر جائے، اللہ کا وحدانیت جس سینے میں آ جائے تو وہ سینہ کبھی شکست تسلیم نہیں کرتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر کمی تو آ سکتا ہے، لیکن یہ بہادروں کا مسئلہ ہے، یہ تو دلیروں کا مسئلہ ہے، بزدلوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو بزدل ہو گیا وہ ختم ہو گیا۔ اس مسئلے پر اس عظیم شخصیت نے، جو کہ وہ مولوی نہیں تھا، چندے بٹھورنے والا نہیں تھا، قرآن کا دائرہ گمانے والا نہیں تھا، 30ویں 40ویں کانے والا نہیں تھا، وہ اپنے دور کا نواب تھا، لیکن اس نے اس مسئلے پر کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا اور اتنا محنت کیا، اتنے شاگرد پیدا کیے کہ اکابرینوں میں سے اکثر دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اب بھی اس کے شاگرد کافی موجود ہیں۔ دوسرا شخصیت شیخ غلام اللہ خان رحم اللہ تھے، جس کا پورا مارکیٹ ضبط کیا گیا، صوبہ بدر کیا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، لیکن اللہ کی توحید کا مشن نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج بعض لوگ فتووں سے ڈرتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف فتوے لگتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ پر 120 علماء نے اس وقت انگریز کے دور فتویٰ لگایا تھا کہ یہ عوام کو قرآن پڑھاتا ہے، جرم یہ تھا۔ آج بھی ہمارا جرم اگر ہے تو وہ یہ ہے، خولے نہ کر دیم و کسیران کشتیم، خولے نہ کر دیم و کسیران کشتیم، جرمم ہمیں کی عاشق روئے تو گشتیم۔ آج بھی لانڈی والو اگر ہمارا جرم ہے تو وہ یہ جرم ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کو ایک مانو۔ یہ تو سب لوگ کہتے ہیں، یہ تو سب لوگ کہتے ہیں، لیکن ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم
کہتے ہیں کہ کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی ولی، کوئی بھی نبی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ اولاد دینے والا اللہ کا ذات، اگر کسی کا اولاد پیدا نہیں ہوتا تو بابے کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں، فلان جگہ دربار پہ جاتا ہے، وہاں کی مٹی کھاتا ہے، وہاں کی نمک کھاتے ہیں، وہاں کی پتھر بدن پر ملوتے ہیں، اور کوئی عورتیں وہاں بابا کے قبر کے ساتھ لمبی سوتی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اولاد مل جائے گا۔ اے لوگوں سنو سنو سنو، قرآن بیان کرتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، قرآن کا مسئلہ ہے، 16واں پارہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد نہیں ہے تو وہ کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے۔ حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء گزر گئے تھے، انبیاء کے شان کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں زکریا علیہ السلام نے کسی نبی کو نہ پکارا، کسی نبی کے قبر کو نہ گیا، کسی نبی کے نام پہ نظر منت منوتری نہ دیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام آواز کرتا ہے، رب ذوالجلال میں نعرہ لگاتا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہتر ہے میراث دینے والوں میں سے۔ اللہ کریم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی مریم کے پاس آیا، اس کے پاس بغیر موسم کے پل پائے، موسم پل کا نہیں تھا اور پل اس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم اللہ لک ھذا، مریم یہ میوے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو بی بی مریم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا کمال ہے، میرا کرامت ہے، وہ کہنے لگی یہ تو اللہ کے طرف سے میرے پاس آئی ہیں، اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بی بی مریم کی یہ بات سنی، فوراً گئے اپنے عبادت خانہ میں، وہاں بیٹھ گئے، اللہ سے مانگنے لگے۔ ذکر الرحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ اپنے عبادت خانہ میں اللہ سے چھپ کر عاجزی کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، میں بوڑھا ہوں، میرے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، مجھے وارث دے کہ میرا میراث لے جائے اور آل یعقوب کا میراث لے جائے۔ تو اللہ کے طرف سے جواب آیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں ایک لڑکے کا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام نے مانگا، کس سے؟ جواب دے دو، کس سے؟ اللہ سے مانگا۔ آج لوگ درباروں پہ جاتے ہیں،
زوی الورمی نشتہ دے دعا تا دلی والیم ہر وقت بے مجالیم زوی الورمی نشتہ دے دعا تا دلی والیم ہر وقت بے مجالیم بے اولاد نکلا پا دنیا کی ز خوشحالیم ذرا غلطالیم دا سے شال بروڑم دا پتا چی غوڑی دلے دے گڑاو یا چیلے میں ستا پا نم باندے من لرے سخت کے را رسی ما خستالا من لی ولیدا یوم اسپینا پٹا بلشن جنڈ من لیدا او بلد حلوہ کٹوئے میں ہاں غرز در وڑے دا خورے میں دارو دی چیرونم ستاد درا ستر رانا ماتے دا زیارت دا منجورا منجور پر باندلا سل تو ہوئی ادا خوشحال چی چڑیر خکار میں ہوکا قرآن میں اللہ نے مثالیں ذکر کی ہیں یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو قصے پیارے تھے محبوب کو قصے پیارے تھے بلکہ یہ اس لیے کہ آنے والے نسلیں یہ مثال بنا کر اس کے مطابق اپنے زندگی کو گزاریں دریا میں جاتے ہیں تو نعرہ غیر اللہ کو لگاتا ہے ایک نبی ہے اس کا نام حضرت یونس علیہ السلام ہے حضرت یونس علیہ السلام جب اللہ کے حکم کے بغیر دریا میں چھلانگ لگایا تو اللہ سے مانگتا ہے اگر نبی کے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو وہ اللہ سے کیوں مانگتا وہ اللہ سے کو کیوں ہاتھ اٹھاتے کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں ہے کوئی دریاب کے طغیانوں سے بچانے والا مگر تو ہی ہے الا انت انی کنت من الظالمین مجھ سے کمی ہو چکا ہے میں اپنے کمی کا اعتراف کرتا ہوں اللہ مجھے دریاب سے بچانا تو ابھی آپ لوگ کہیں گے وہ تو نبی کے لیے تھا تو ہمارے لیے کیا ہوا اگر ہم دریا میں پس گئے تو کیا کریں گے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو گئے تمہارے لیے بھی وہی مقام ہوگا تو میرے دوستو ہماری جماعت کا یہ شان ہے یہ پہچان ہے کہ انبیاء کا مشن لے کر دنیا میں پھیل چکے ہیں انبیاء کا مشن لے کر دنیا میں پلانا چاہتا ہے اور فتوہ بازیوں سے مت ڈرو یہ فتوے ہم نے بہت دیکھیے ہیں یہ جعلی فتوے ہم نے بہت دیکھ لیے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا شیخ دیوبندی تھا میں نے اس سے پڑھا تیسرا درجہ میرا ہے دیوبندی کا یہ جو دیوبندی کہتے یہ دیوبندی ہے دیوبندی نہیں ہے ان کو اپنے پیٹ کا فکر ہے اپنے جان کا فکر ہے اپنے چندے کا فکر ہے اپنے مدرسے کا فکر ہے اور ہمیں عوام کی عقیدے کا فکر ہے تو اللہ رب العزت نے یہ احسان کیا ان لوگوں پر جن کو اللہ نے یہ عقیدہ نصیب فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي لوگو آپ کہہ دیجئے اللہ کا پیغمبر کو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فَاتَّبِعُونِي میرے پیچھے پیچھے آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ فَاتَّبِعُونِي ابھی خود اندازہ لگائے کہ نبی کا سنت ہمارے اعمال میں ہے کہ نہیں بعض لوگ دعوت و نبو سنتوں کا کرتا ہے لیکن سنت کے نزدیک بھی نہیں جاتے ہیں لہٰذا
آپ سب حضرات سے میرا یہ خواہش ہے، ہماری جماعت کا منشور ہے قرآن کا لوگوں کو بتانا، ہماری جماعت کا منشور ہے توحید کا پرچار کرنا، ہماری جماعت کا منشور ہے توحید سنت کا پرچار کرنا، ہماری جماعت کا منشور ہے صحابہ کا دفاع کرنا، ہماری جماعت کا منشور ہے پاکستان کے تحفظ کے لیے عملی جدوجہد کرنا، ہمارے جماعت کا منشور ہے رد شرک اور رد بدعت کا رد کرنا، یہ ہمارے جماعت کا پہچان ہے اور یہ ہمارا دستور ہے اور یہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا منشور تھا۔ اگر آپ اس کا مخالفت کریں گویا کہ تم نبیوں کو جھوٹا کرتا ہے، لہذا اس جماعت کے ساتھ اپنے تعلقات کو وابستہ رکھیں، اس جماعت سے اپنا محبت قائم اور دائم رکھیں، اور ہمارے پاس دلائل کا انبار موجود ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس احادیث ہے، ہمارے پاس فتاوجات علماء دیوبند کی ہے، آپ ان کو بتاؤ جو 30 7 اور 40 کہتے ہیں، لوگوں کے مالوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو یہ اس جماعت کا پہچان ہے۔ آج یہ اجتماع جو کہ سالانہ اجتماع دوسرا سالانہ اجتماع ہے، اس مشن کے لیے اور اس پروگرام کے لیے منعقد ہوا ہے۔ امید ہے کہ سب ساتھی غور و خوض سے علماء کرام کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کا کوشش کریں گے، اپنی اپنی جگہوں میں جا کر اس مسئلے کا جو مشن ہے وہ پھیلائیں گے اور اس جماعت کے حقانیت کو عوام تک پہنچائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے نور، کیسے قرآن پڑھ کے دیکھو، اگر خدا اور رسول کو منانے کی آرزو ہو کچھ، اگر خدا اور رسول کو منانے کی آرزو ہو کچھ، راضی ہو جائیں گے خدا اور رسول، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ نمائندگی فرما رہے تھے اس وزن کے ناظم صدیقی صاحب، یہ جو سامنے حضرات کھڑے ہیں یہ تشریف رکھے، پنڈال کے دائیں جانب بھی اوپر جگہ ہے، بائیں جانب بھی اوپر جگہ ہے، اور یہ جو پنڈال کے سامنے ساتھی کھڑے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، تفسحوا فی المجالس پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، ساتھیوں کو جگہ دے۔ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ضلع کیامانی کے امیر حضرت مولانا ڈاکٹر وارث شاہ صاحب، اس طرح ضلع کیامانی کے رہنما مفتی ولی اللہ تیلوی صاحب، اور اس طرح جامعہ صدیقیہ بنارس کے محتمم صوبہ سندھ کے رہنما حضرت مولانا رفیع اللہ صدیقی صاحب کو اسٹیج پر لے آئے۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا یار محمد منیر صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لا کر حیدرآباد کی طرف سے نمائندگی کرے، لیکن ٹائم کا خیال رکھیں۔ تمام احباب ایک اعلان سنیں، انتظامیہ کے جو ساتھی ہیں وہ زائد قالینیں اوپر چھت پہ بچائے، جو حضرات یہاں نیچے کھڑے ہیں وہ اوپر چھت پہ جائے، سامنے چھت پہ چلے جائیں پھر آپ کو اوپر جگہ نہیں ملے گی، جو حضرات کھڑے ہیں وہ اس چھت پہ چلے جائیں، اور سامنے یہاں پر بھی مدرسہ خالی ہے اوپر، جو حضرات اس طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں، یہاں گیٹ پہ کھڑے نہیں ہوں تاکہ آنے جانے والے احباب کو پریشانی نہ ہو۔ شکریہ۔ یہ گاڑی ہے جو غلط پارک کی ہے، یہ نمبر ہے BQW 079 079 نمبر ہے، ذرا مہربانی کر کے پارکنگ والوں کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ الحمدللہ الذی وحدہ
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام ذی قدر علماء کرام، سب سے پہلے میں کراچی کی جماعتی احباب کو اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد کرانے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت انتہائی مختصر ہے، اسی مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اس کائنات کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو۔ علماء ہے تو وہ بھی یہی محنت کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ ہر مومن مسلمان اور ہر آدمی کا خواہش اور وہ بھی یہ ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، لیکن رب العالمین کے یہاں چند گناہ یوں ہے کہ وہ انتہائی بدترین گناہ ہیں، بغیر توبے کے اللہ پاک ان گناہوں کو معاف نہیں فرماتے۔ ان گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ وہ شرک ہے۔ جب تک بندہ شرک سے توبہ نہ کرے رب العالمین اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا، اور اگر موت سے پہلے انہوں نے شرک سے توبہ کر دیا تو رب العالمین بخشنے والے اور مہربان ہے، جو گناہ اس سے پہلے ہو چکے ہیں اللہ چاہے تو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر شرک کرتے ہوئے بندے پر موت آ گیا اس کے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی آیا، اور وہ صحابی نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، فرمایا ایو ذنب اکبر عند اللہ کے محبوب پیغمبر، گناہ تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ گناہ بدلا دیجئے جو سب سے زیادہ بدترین گناہ ہو، جو سب سے عظیم گناہ ہو وہ بدلا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بدترین گناہ رب العالمین کے یہاں وہ شرک ہے۔ اللہ تعالی ہر گناہ کو تو معاف کرے گا، لیکن اگر بندے پہ موت آ گیا اس حالت میں کہ وہ شرک میں مبتلا ہو، اس کے معافی کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا، سورت کا نام ہے سورت المائدہ،
छठा पारा है और आयत नंबर है 72। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नहू मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। शान ये है जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बना लिया, शरीक ठहरा लिया, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह पाक ने शिर्क करने वालों पर जन्नत बंद कर दिया है। शिर्क करने वालों पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दिया है। कुरान पाक का और अंदाज सुनिए। सूरत का नाम है सूरतुल आराब, 8वां पारा है और आयत नंबर है 40। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। शिर्क करने वाले उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक के रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ऊंट सुई के सुराख से ना निकले। ऊंट सुई के सुराख से निकल सकता है? बोलिए जरा, बोलो जरा जोर से बोलो ना। जिस तरह ऊंट का सुई की सुराख से निकलना मुश्किल है, इसी तरह शिर्क करने वालों का जन्नत में जाना मुश्किल है। रब्बुल आलमीन है शिर्क करने वालों पर जन्नत हराम कर दिया है। शिर्क करने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में मंजर बयान फरमाया। सूरत का नाम है सूरत यूनुस, पारा नंबर है 11वां और आयत नंबर है 18। शिर्क है क्या चीज? रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह अल्लाह, कितना खूबसूरत मिसाल रब्बुल आलमीन ने यहाँ बयान कर दिया। फरमाया वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यंफउहुम वला यज़ुर्रुहुम वयक़ूलूना हाउलाइ शुफ़ाउना इंदल्लाह क़ुल अतुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये शिर्क करने वाले अल्लाह के अलावा उनके इबादत करते हैं जिनके इख्तियार में न नफ़ा है न नुकसान है। अल्लाह जिनके इख्तियार में नफ़ा और नुकसान नहीं है तो फिर ये शिर्क करने वाले उनकी इबादत क्यों किया करते थे? अल्लाह पाक ने फरमाया वयक़ूलूना हाउलाइ शुफ़ाउना इंदल्लाह। वो ये कहा करते थे कि ये हमारे सिफारिशी है अल्लाह के आगे, हमारे इनके आगे, इनके अल्लाह के आगे। दाखोए अल्लाह देर ना ज़वली दे ज़मंगा ददुई बमखी ददुई अल्लाह बमखी मंगा दुई दा सवाल को दुई अल्लाह तबी अर्ज़ के। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल अतुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़। मेरे नबी ऐलान फरमा दीजिए ऐ कायनात वालों, इन हस्तियों की ज़रिए तुम अल्लाह को इतला देना चाहते हो उन बातों के बारे में जो अल्लाह को ज़मीन और आसमानों में मालूम नहीं है। सुबहाना, अल्लाह के ज़ात शरीक से पाक है। व तआला अम्मा यसिफून, अल्लाह बहुत ही बुलंद है उन हस्तियों से जिनको ये अल्लाह के साथ शरीक मान रहे हैं। अल्लाह के ज़ात शिर्क से, शरीक से, हिस्सेदार से पाक है। क्या है? तवज्जो चाहिए मुसलमान भाइयों, मुख्तसर वक्त है।
میرے گھر والے میرے لیے عزت، آپ میں سے ہر آدمی کے لیے اس کے گھر والے اس کا عزت ہے۔ والد مجھے بھی بہت زیادہ محبوب ہے، آپ کو بھی والد بہت زیادہ محبوب ہے، لیکن کوئی بھی آدمی اپنے عزت میں اپنے ساتھ اپنے والد کو شریک ماننے کے لیے، بولو نا بولو، تیار؟ بھائی بہت زیادہ محبوب ہے، لیکن اپنے عزت میں کوئی بھی بندہ بھائی کو شریک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاچا بہت زیادہ محبوب ہے، ماموں بھی محبوب ہے، رشتہ دار بھی محبوب ہے، دوست بھی محبوب ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان اپنے عزت میں کسی کو شریک ماننے کے لیے تیار، ذرا زور سے بولیے، تیار نہیں ہے۔ کائنات والوں، میں اور آپ اپنے عزت میں کسی کو شریک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اللہ جس اللہ نے سارے کائنات کو بنایا، جو سارے کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اللہ اپنے ساتھ اپنے خدائی میں کسی کو شریک اور حصہ دار کیسے برداشت کرے گا؟ برداشت کرے گا؟ جو کہتے برداشت نہیں کرے گا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ توحیدیوں کا اجتماع ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آیا، فرمایا ایو ذنب کان اکبر عند اللہ، اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک ہے۔ صحابی نے پھر سوال کیا ثم ایون یا رسول اللہ، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اولاد کو اس لیے قتل کر دینا کہ میں ان کو روزی کہاں سے کھلاؤں گا، میں انہیں روٹی کہاں سے کھلاؤں گا، اسی نیت سے اولاد کو قتل کر دینا یہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ بدترین گناہ ہے۔ اللہ صحابی نے پھر سوال کیا ثم ایون یا رسول اللہ، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا زنا بدترین گناہ ہے، لیکن اپنے پڑوس میں یہ حرکت کر دینا یہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ بدترین گناہ ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا، فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا، زنا کرنے والے مرد ہے یا زنا کرنے والی عورت ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے انہیں 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ ہے تو رب کا اعلان یہ ہے انہیں سنگسار کر دو تاکہ دنیا والے اسے عبرت حاصل کرے، آئندہ کوئی زنا نہ کرے۔ زنا اتنا بدترین گناہ ہے، رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا یلقا اساما، اسام جہنم کے اندر ایک کھڈے کا نام ہے، وہاں زناکار کا زنا کرنے والے لوگوں کو ڈالا جائے گا، ان کے شرم گاہوں سے بدبو پھیل جائے گا، دوزخ کے اندر رہنے والے دوسری کافر زناکار لوگوں کے بدبو سے تنگ آ جائیں گے، عرض کریں گے اللہ انہیں تو ہم سے ہٹا دو، ان کے وجہ سے تو ہمیں تکلیف ہو رہا ہے۔ زنا کرنا مومن مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا زناکار جب زنا کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے صدق کے دل سے تو یہ ایمان لوٹ کے آئے گا، اور اگر توبہ نہیں کیا تو اس کے دل سے ایمان نکل گیا۔ اللہ پاک انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے جناب مولانا یار محمد منیر صاحب، جو کہ حیدرآباد سے جس کا تعلق ہے، اس نے اپنے مخصوص انداز میں توحید کا مسئلہ بیان کیا۔ میں سب مقررین حضرات کی خصوص میں ان کے خدمت میں یہ خواہش کرتا ہوں
کہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بہت مختصر ٹائم میں، چونکہ علماء کا تعداد زیادہ ہے، سب علماء ہیں، سارے ہمارے محبوب ہیں، تو 8-10 منٹ سے زیادہ ٹائم لینے کا کوشش نہ لیں اور وقت کے اندر اندر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ابھی میں ضلع کیماڑی سے مفتی ولی اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مختصر ٹائم میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ مولانا مفتی ولی اللہ صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه تاسو ته حال دی نو مرګري رامخ ته شي شاته کسان نه له دغه شته لګل رامخ ته شي مرګري رامخ ته شي ځکه خالد نه دي نه لګینه ساړه دي شاوي رامخ ته شي تا شاته کسان رامخ ته شي ځشته لګل رامخ ته شي شاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. جميع الكتب يدرك من قرأها ملال أو فطور أو سآما سوى هذا الكتاب فإن فيه عجائب لا تمل إلى القيامة. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. تاسو ناڈو آواز نہ راوځي، تاسو په جمعات خفه. اللہ عظیم نعمت تاسو دا درکړی ښه. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. اللہ دے من پہ جنت کی امداسی ہو جائے گی. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، چلے آؤ معاہدوں، یہی تخت محمد ہے. ہست قرآن طاہر طیب شجر، ہست قرآن طاہر طیب شجر، از عجائب میں دید ہر دم ثمر. میرے قابل قدر علماء کرام، طلباء عظام، مسلمان دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ فرقان کی ایک آیات کریمہ تلاوت کی، جو قرآن کریم کے متعلق ہے. چونکہ ناظم صاحب کی طرف سے بڑی تاکید کے ساتھ ہمیں کہا گیا ہے کہ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ مختصر وقت میں چند بات عرض کیے جائیں گے. امید یہ ہے کہ یہ بات سن کر دل کی لوہے کے اوپر لے کر ساتھ لے کر جائے. انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ ایسا. قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. ہماری جماعت کے پہچان قرآن ہے، اور اس قرآن کریم کے کچھ آداب ہے اور کچھ حقوق ہے. صرف چند حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. حقوق سیکھنا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا یہ مسلمان کا کام ہے. قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے، سب سے پہلا حق، کہ ہم اس پر ایمان لائیں. الحمدللہ ہم سب نے قرآن پر ایمان لایا ہے، صحیح ہے نا؟
دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طریقے پر سیکھا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی معنی اور مطالب سمجھنا، یہ بھی قرآن کریم کا ہم سب پر حق ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کریم جب آپ نے سیکھ لیا ہے تو اس پر عمل کرنا۔ چھٹا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکامات دروس کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچانا۔ ساتواں حق یہ ہے کہ اس عظیم قرآن کے احکامات کو نافذ العمل کرنے کے لیے ملک اور ملت میں کوشش کرنا۔ کتنے حقوق ہے؟ 7 حقوق ہے۔ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کا حق ادا کریں گے تو فضول باتوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تمام حقوق پر یہ میں نے ایک دعویٰ ذکر کیا ہے تو ہر ایک پر دلائل ذکر کرنا چونکہ وقت درکار ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیات کریمہ پڑھوں گا تو انشاءاللہ یہ تمام حقوق اس کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے فلا وربک۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں فلا لیس الامر کما زعمتم، بات ایسی نہیں ہے کہ جیسے تمہارا خیال ہے، تمہارے خیال و وہم گمان پر بات نہیں ہے۔ وَرَبِّكَ، تیری رب کی قسم۔ اللہ رب العالمین اپنے ذات پر قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ لا یؤمنون، مومن نہیں بن سکتے۔ دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے دربار میں، اللہ رب العالمین کی عدالت میں، اللہ کی قضاوت میں، اللہ کے فیصلے میں وہ انسان مومن نہیں بن سکتا۔ کون ہے جو مومن نہیں بن سکتا؟ فرمایا کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جس مسئلے کے اندر جو ان کو ضرورت پیش آ جائے، چاہے کہ وہ انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی مسئلہ ہو، میرے محبوب پیغمبر یہ مومن نہیں بن سکتے جب تک امام الانبیاء فیصلہ کرنے والا نہ ہو، جب تک وہ فیصلہ جن کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، چاہے عبادت کی متعلق ہو، چاہے معاملات کی متعلق ہو، چاہے کہ انفرادیت سے متعلق ہو، اجتماعیت سے متعلق ہو، نماز اور روزے سے متعلق ہو، حج و زکوٰۃ کے مسئلے سے متعلق ہو، لا یؤمنون حتی یحکموک اس ماں کے اندر دریا درگزا ہے، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، وہ تمام احکامات کے اندر جب کوئی انسان اپنا فیصلہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق نہیں کرے گا، اللہ فرماتے لا یؤمنون۔
اور اسی کے اندر قرآن کریم کا حق ہے کہ انسان جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے، چاہے کہ جس مسئلے کے بارے میں بھی ہو۔ امام الانبیاء جو قرآن لے کر آئے ہیں کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے، اور اس کی تعبیر حضرت سعدی رحمہ اللہ نے بھی عجیب انداز سے کیے۔ وہ فرماتے ہیں خلاف پیغمبر کسرا گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ اگر کوئی انسان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھے وہ اپنے منظر مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ پیغمبر کی راستہ کون سا ہے؟ قرآن والا راستہ ہے۔ اگر قرآن والا راستہ انسان اختیار کرے گا تو وہ منزل مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ قرآن کریم کا حق یہ ہے ہم جب بھی کوئی عمل کریں گے سب سے پہلے ہم قرآن کریم کو دیکھیں اور قرآن کریم کی تشریحات احادیث کو دیکھیں۔ اگر کوئی عمل قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، سعدی رحمہ اللہ فرماتے کہ بمنزل نخواہد رسید، وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور آج کل قرآن پر ایمان ہے لیکن جب عمل کا میدان آ جائے، عمل کی میدان میں مسلمان پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ باپ کا حق ہے، پھر کہتے ہیں کہ استاذ کا حق ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بڑے کا حق ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کا کیا حق ہے۔ اور یہی وجہ ہے قرآن کیا کہتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی قال لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میں نے آپ کو آنکھیں دی کہ تاکہ تم قرآن کریم تلاوت کر لے، قرآن کریم کی دروس میں شامل ہو جائے۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے میں نے آپ کو زبان دی ہے، لیکن جب تم نے اپنے آنکھوں سے فائدہ نہیں لیا، قرآن نہیں پڑھا، زبان سے فائدہ نہیں لیا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، فرمایا من اعرض، یہ گویا کہ قرآن سے مورد ہے، منہ موڑنے والا ہے، یہ قرآن سے انکار کرنے والا ہے۔ کون ہے یہ بندہ جو اتنے گندا بن چکا ہے کہ قرآن کی طرف دیکھتا نہیں ہے؟ قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین اسے اندھا ہو کر اٹھائے گا اور یہ کہے گا تمہیں تو اندھا نہیں تھا، کیسے اندھا اڑ گیا؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میں نے جس مقصد کے لیے آپ کو آنکھیں دیے تھی لیکن آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ اب ہر مسلمان دیکھے یہ قرآن زیادہ دیکھتا ہے یا کسی اور چیز کو زیادہ دیکھ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اور اگر ہم قرآن کریم کو سیکھ لیتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے، کل قیامت کے دن میں امام الانبیاء ہمارے خلاف احتجاج بھی فرمائیں گے، شکایت بھی فرمائیں گے۔ وقال الرسول یا ربی، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا،
ہم بڑے قرآن کے ماہر ہیں، لیکن یہ 7 حقوق اس سے ہمیں مطالبہ کیا جائے گا قیامت کے دن میں۔ جو میں نے آپ کو 7 حقوق قرآن کریم کی بتلائی ہے تو یاد بھی رکھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کی نجات کے لیے 2 گواہ بنیں گے، ایک قرآن کریم ہے اور دوسرا رمضان مبارک کی روزے ہیں۔ تو قرآن تو تب گواہ بنے گا جبکہ ہم قرآن کا حق ادا کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء پر شکایت کریں گے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ امام الانبیاء فرمائیں گے قیامت کے دن میں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جس قرآن کی وجہ سے میں نے مکہ چھوڑا، اے میرے پروردگار، جس قرآن کے لیے میں نے ہجرت کی، اے پروردگار، جس قرآن کے لیے میں نے بدر میں اپنے صحابہ کو شہید کروا دی، جس قرآن کے لیے میں نے احد میں اپنے چچا کی شہادت میں نے دیکھی، جس قرآن کے لیے سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جس قرآن کے لیے یاسر شہید ہو گئے، جس قرآن کے لیے بہت سارے صحابہ نے قربانی دی ہے، جس قرآن کے لیے بلال حبشی تپتے ہوئے زمین پر، تپتے ہوئے ریت پر تڑپتے رہے، وہ قرآن جو جب میں نے قوم کو پہنچایا، وہ قرآن جب میں نے امت کو پہنچایا، لیکن قرآن پر عمل کس نے نہیں کیا؟ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو متروک العمل چھوڑا ہے، میرے قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے، میرے قوم کی غمی میں قرآن نظر نہیں آتا، میری قوم کی خوشی میں قرآن نظر نہیں آتا، میری قوم کی مسجد میں قرآن نظر نہیں آتا، میری قوم کے مدارس میں قرآن کا حق ادا نہیں کیا جاتا، میرے قوم کے معاشرے کے اندر قرآن کا حق ادا نہیں کیا جاتا۔ اب میری طرف سے شکایت ہے، اس قوم نے جو ہے میں قرآن کریم کو متروک العمل چھوڑا، رب تو جانے اور آپ کے بندے جانے۔ اور جب امام الانبیاء سفارش نہ کرے، شفاعت نہ کرے، کیا خیال ہے کوئی بندہ بچ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی جو توفیق دے چکے ہیں، پھر اس کے الفاظ سیکھنا بھی نصیب فرمائے، اور اس کی معنی اور مطالب بھی سیکھنا نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنا اور اس کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے محنت کرنی بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اللہ صاحب جنہوں نے پیارے انداز میں فرمایا، سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ پنڈال تقریباً بھر چکا ہے، اوپر چھتیں بھی اور اندر مسجد بھی کافی حد تک بھری ہے، ابھی عصر کی جماعت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی مقررین کے خطابات جاری ساری ہوں گے۔ تمام حضرات سکون اور نظم ضبط کا مظاہرہ فرمائیں۔ یہ سارے مقررین اور ہمارے خطباء اور مہمانان خصوصی الحمدللہ پہنچ چکے ہیں، تو جو انتظامیہ کے ساتھی ہیں وہ ذرا چوکس کھڑے رہیں، باہر روڈ پہ بھی اور متعلقہ جگہوں پہ جہاں جہاں بیٹے اٹھے کھڑے ہیں تو وہ اپنی نگرانی کریں، جن حضرات نے وضو بنانا ہے وہ وضو بنائیں۔ انشاءاللہ 5:05 پر جماعت ہوگی، اور ہمارے مؤثر کہاں ہیں وہ آ کے آسان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جو حضرات وضو بنا رہے ہیں وہ ذرا بنانے والے بھی جلدی کریں اور جو وضو بنائے وہ دوسرے ساتھی کے ساتھ تعاون بھی کرے جگہ دے دیں سامنے مدرسے میں جگہ خالی ہے جو حضرات وہاں جانا چاہے وہاں جا کے وضو بھی بنائیں وہاں واش روم ہے انشاءاللہ تمام تر ضروریات آسانی سے پوری کی جا سکے گی جو حضرات کھڑے ہیں وہ اندر مسجد میں جا کے صفے بنائیں نماز کا بالکل ٹائم کہ پورا ہے تو یہاں کھڑے حضرات مسجد کے اندر جا کر صفے بنائیں انتظار نہیں ہوگی پانچ پر جماعت ہوگی تقریباً 3 منٹ باقی گیٹ کھولاؤ کم ہاں صحیح برابر میں تھوڑا سا آگے جا کر برابر میں رحمانیہ مسجد ہے اس میں بھی کافی سارے وضو خانے ہیں اور واش روم ہیں یہاں اگر رش زیادہ ہیں تو ساتھی وہاں بھی جا سکتے ہیں بالکل دائیں بائیں دونوں سائڈ پہ مسجدیں موجود ہیں رحمانیہ مسجد اور گلزار مسجد برابر میں 2 مسجد ہیں دائیں بائیں بالکل سیدھے ہاتھ پہ اور بائیں ہاتھ پہ تھوڑے سے فاصلے پہ 2 مساجد واقع ہیں بلال مرکزی صاحب آگے آ جائیں ہمارے مؤذن صاحب کا ہے مقامی امام مؤذن صاحب وہ جا کے اپنا نیم بول حاجی سلیمان کہاں ہیں وہ محراب ہے ایسے لگتا ہے یہ لگتا ہے اسٹینڈ ایسے یہ چیز اب وہ منہ پہ وہ غلط لگا رہے ہیں ہماری غلطی نہیں ہے ہاں غلط لگا رہے ہیں نا وہ ناک کہاں آئے تو پتہ چلے ساؤنڈ چل رہا ہے اندر مسجد خالی ہے آپ اندر جا کے سب سے بنائیں تاکہ ان کو جگہ ہو یہ جو حضرات بیٹھے ہیں آپ مہربانی کریں اندر تشریف لے جائیں آپ کی وجہ سے بندے پیچھے کھڑے ہیں سمجھ رہے کہ اندر جگہ ہی نہیں مجاہد آدمی آگے نکلتا ہے وہ دوسرے طرف راستے میں بیٹھتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا آگے نکلے چلیں اندر چلیں اندر سب پور کریں جو بزرگ علماء حضرات میں یا ویسے بزرگ حضرات میں اور یا کوئی معذور حضرات تکلیف میں مبتلا ہیں تو وہ سامنے مدرسے میں چلے جائیں ماشاءاللہ خوش رکھے اللہ کامیاب کرے یہ 2-3 موٹر سائیکل ہیں
जो बार बिल्कुल मेन रोड के रास्ते में खड़े हैं। ये एक है 6762, एक मोटरसाइकिल है, उसका नंबर है 6762, दूसरा है 4643, तीसरा मोटरसाइकिल है 3566। ये जिन साथियों के हैं वो मेहरबानी फरमाएं ज़रा रास्ते से इनको हटा के पार्किंग में लगा है। वहाँ पार्किंग कमेटी साथी खड़े हैं, तो इसको ज़रा साइड रास्ते पे साइड से करें और गाड़ियाँ आ रही हैं ताकि उनको भी परेशानी ना हो और आप हजरात को भी ना हो। मंगा मुझसे बड़ा मन इफ्ता कर लचदादन नजर खाली न गोरे पान मुझे की मंच के फासिले चितन द जुमात की से खाली अब तास बारो लागे निगाह मुझे की जैसे कि फसल ला रहे चे फसल शिमुल ने की चे वसल शिकीगी लाल शेतन लाल शेजादा राशे तुम रज़र तासु तंद लाशी न तुम रज़र बमंजुशी न मंग तब टाइम बचशी न मंग बबल खत्म ला दावत हो सबका तो कई शाम से या सब सवाब दबल सवाब न सिवा दे तासु तो जुमा की दिन आमान नौरी दिल्ली दंद डे घर से खाली दे शाब लाशी अल्लाह व खलार शे दाजम ले से खाली दे रमखत शे जुमात नीम खालिद है, बरंडा खालिदा, दामक दज़े खालिद है, सबका तो गई, अशात कसान चुलाड़ ले होता बज़ेवशी, बरा बटांको वाले चिकन कसान उलाड़ ले दावो मुंस बरा नकी चिकला का तज़ेई الله أكبر الله أكبر الله